حامدم و مسلین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور تھوڑا اگر آپ ساتھ رہیں گے تو اس سے بہت سے ثمرات اور بہت سی چیزیں حاصل کرنے والی ہیں جن کو مولانا روم صاحب نے یہاں ذکر کیا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ جو جنگل کے جانور تھے انہوں نے جہد کو ترک کرنے کی بات کی اور شیر نے جہد مسلسل کی بات کی۔ آج پھر جس چیز کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں جنگل کے جانوروں نے توکل کو ترجیح دی جہد پہ، اور پھر شیر نے اس کا اپنی طرف سے جواب دیا، اور یہ گویا کہ ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، جس کو سمجھنے کے بعد آدمی اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے ان راہوں اور ان گھاٹیوں کو عبور کرتا ہے جو عام طور پر بندے کے لیے طے کرنا مشکل ہوتی ہے۔ جملہ گفتن اے امیر باخبر، الحذر دہ لیس یغنی ان قدر۔ سب جنگل کے جانوروں نے کہا، اے باخبر سردار، احتیاط کو چھوڑ، وہ تقدیر سے بے نیاز نہیں کرتی، اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ در حضر شوریدن شور و شرست، رو توکل کن توکل بہترست۔ انہوں نے کہا بچاؤ کے اندر در حقیقت شور و شر کا برانگیختہ ہونا ہے، جا توکل کر، اور توکل کا اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ با قضا پنجا مزن اے تند و تیز، تا نہ گیرد ہم قضا یا تو ستیز۔ کہنے لگے اے تند و تیز، اللہ کے فیصلوں کا مقابلہ نہ کر، خدائی فیصلوں کا مقابلہ نہ کر۔ گویا کہ وہ تربیت دینا چاہ رہے ہیں کہ شیر وظیفے پہ اکتفا کر جائے اور جنگل کے جانوروں کی مرضی پہ وہ اپنے آپ کو اپنی کچھار تک محدود کر لے اور جنگل میں آ کے شکار کرنے کو ترک کر دے۔ کہنے لگے تان گیرت ہم قضا یا تو ستیز، تاکہ خدائی فیصلہ تجھ سے برسر پیکار نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تیرے سامنے آئے اور تو اس کے مد مقابل نظر نہ آئے۔ مردہ باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زحمت از رب الفلک۔ کہنے لگے اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہو جانا چاہیے اور مردے کی سی حیثیت اختیار کرنی چاہیے تاکہ رب الفلک کی جانب سے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب اور عذاب کی وعید نہ آئے۔ شیر نے ان کا یہ سارا معاملہ دیکھا اور ان کی ساری بات کو سنا۔ باز ترجیح نہادن شیر، جہد را بر توکل و تسلیم۔ شیر نے پھر جہد کو توکل کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے اصل میں توکل کا مفہوم اور توکل کی جو ایک عملی کیفیت تھی اس کو بتانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا گفت آرے گر توکل رہ برست، ای سبب ہم سنت پیغمبرست۔ اس نے کہا کہ بے شک اگرچہ توکل رہبر ہے، رہنما ہے اور راستہ دکھاتا ہے، یہ سبب اختیار کرنا بھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی توکل کرنا بھی اعلیٰ مقام ہے،
لیکن کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جہد اختیار نہیں کیا؟ اگر آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی جہد مسلسل میں گزاری ہے۔ اس کی آپ اگر ایک ایگزامپل لینا چاہیں مکی زندگی اور مدنی زندگی مبارک سے، تو آپ کی مکی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی ایک جہد مسلسل کا تسلسل ہے، اور آپ کی مدنی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی جہد مسلسل کا تسلسل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں بھی آرام سے اور چین سے کسی جگہ پر ٹھہراؤ نہیں کیا، اور مدنی زندگی تو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات 86 سے 87 کے قریب ہیں، اور اگر آپ اس کو منتھ پہ ملٹیپلائی کریں تو اس سے تقریباً ہر سوا مہینہ 1.5 مہینہ کے دوران ایک جنگ بنتی ہے اور ایک غزوہ بنتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی بھی اور مکی زندگی بھی جہد مسلسل میں گزری ہے۔ گفت پیغمبر بآواز بلند، بر توکل زانوے اشتر ببند، کہنے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا بلند آواز سے کہ پہلے اونٹ کی ٹانگیں اور اس کے گھٹنے باندھ دو اور پھر خدا پہ توکل کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اونٹ پہ سوار تھے، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز پہ آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ پہ آیا ہوں یا اونٹنی پہ آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے اسے توکل پہ اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اس کی ٹانگ کو باندھ دو، اس کے گھٹنوں کو باندھ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرو۔ تو یہاں اس ضمن میں جواب دیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے اپنے صحابی سے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر خدا پہ توکل کرو۔ رمز القاسب حبیب اللہ شنو، از توکل در سبب کاہل مشو۔ القاسب و حبیب اللہ کی رمز کو ذرا غور سے سنو کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور توکل کے اندر سبب میں آپ کاہل مت ہوں۔ سبب کو یا اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ عمل اختیار کریں اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑیں۔ کام کریں لیکن اس کام پہ نتیجہ مت چھوڑیں، اپنی محنت پہ نتیجہ مت چھوڑیں۔ محنت کریں اور نتائج اور ثمرات اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کسی مقام پہ بھی محروم نہیں رکھتا۔ در توکل کسب و جہد اولا ترس، تا حبیب حق شوی این بہترس۔ توکل اختیار کرتے ہوئے کمائی اور کوشش یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ توکل کو اختیار کرتے ہوئے جہد مسلسل کو اختیار کرنا، کاوش اور کوشش کو کرنا، محنت اور مشقت کو اختیار کرنا، فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ اور کوشش کر، کیونکہ جو کاوش، کوشش اور جہد کرتا ہے وہی شخص تو اللہ کا محبوب ٹھہرتا ہے، وہی شخص تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ٹھہرتا ہے۔ رہو توکل کن با کسب اے امو، جہد می کن کسب می کن مو بے مو۔ فرمایا اے چچا کوشش کر، توکل کر، اور پورے وثوق اور پوری دل جمعی سے کوشش کر کے توکل کو اختیار کر۔ کوشش کر، محنت کر، مشقت کر، اور منہ بے منہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کوشش کر، سر بسر کوشش کرنا تیرا کام ہے، اور اس کے نتائج اور اس کے ثمرات عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جہد کن جد نما تا وا رہی، گر تو از جہدش
बेमानी अबलही, फरमाया कोशिश कर, मेहनत कर और मेहनत के अंदर आखिरी हद तक जा ताकि तू निजात पाए, ताकि तू कामयाबी और कामरानी को हासिल करे। और अगर तू कोशिश को और काविश को तर्क करता है तो शेर की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है रूमी की जुबानी, फरमाया गर तू अज जहदश बेमानी अबलही, अगर कोशिश को तू तर्क कर दे तो यही तो बेवकूफी है, ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं, ये कोई दनाई नहीं है कि तू मेहनत और मुशक्कत को तर्क कर दे, काविश और कोशिश को तर्क कर दे। काविश और कोशिश करना तेरा काम है और उसको पूरे मानों में अता करना, उसके समरात, उसके असरात को भरपूर तरीके से अता करना, ये परवरदिगार आलम का काम है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। लिहाजा काविश और कोशिश, मेहनत और मुशक्कत उसकी रजा के लिए इख्तियार करने से बंदा कुर्ब इलाही को पाता है, रज़ा इलाही को पाता है, खुशनुदी रहमान को पाता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।